کتابوں میں پڑھا ہے کہ عباسیہ حکومت کے آخری دور میں ایک وقت ایسا آیا جب مسلمانوں کے دارالخلافہ بغداد میں ہر دوسرے دن کسی نہ کسی دینی مسئلے پر مناظرہ ہونے لگا۔ جلد ہی وہ وقت بھی آ گیا جب ایک ساتھ ایک ہی دن بغداد کے الگ الگ چوراہوں پر الگ الگ مناظرے ہو رہے تھے۔ پہلا مناظرہ اس بات پر تھا، ایک وقت میں سوئی کی نوک پر کتنے فرشتے بیٹھ سکتے ہیں۔ دوسرا مناظرہ اس اہم موضوع پر تھا کہ کوا حلال ہے یا حرام ہے۔ تیسرے مناظرے میں یہ تکرار چل رہی تھی کہ مسواک کا شرعی سائز کتنا ہونا چاہیے۔ ایک گروہ کا ماننا تھا کہ ایک بالشت سے کم نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے گروہ کا یہ ماننا تھا کہ ایک بالشت سے چھوٹے مسواک بھی جائز ہیں۔ ابھی یہ مناظرے چل ہی رہے تھے کہ ہلاکو خان کی قیادت میں تاتاری فوج بغداد کی گلیوں میں داخل ہو گئی اور سب کچھ تہس نہس کر گئی۔ مسواک کی حرمت بچانے والے لوگ خود ہی بوٹی بوٹی ہو گئے۔ سوئی کی نوک پر فرشتے گننے والوں کی کھوپڑیوں کے مینار بن گئے جنہیں گننا بھی ناممکن تھا۔ کوے کے گوشت پر بحث کرنے والوں کے مردہ جسم کوے نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ آج ہلاکو خان کو بغداد تباہ کیے سینکڑوں برس گزر گئے، مگر قسم لے لیجئے جو مسلمانوں نے تاریخ سے رتی برابر بھی سبق سیکھا ہو۔ آج ہم مسلمان پھر ویسے ہی مناظرے سوشل میڈیا پر یا اپنی محفلوں، جلسوں اور مسجدوں کے ممبر سے کر رہے ہیں کہ داڑھی کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے، یا پھر پاجامہ کی لمبائی ٹخنے سے نیچے ہونی چاہیے یا اوپر، اور شرعی اعتبار سے کہاں رکھنی چاہیے۔ مردہ سن سکتا ہے یا مردہ نہیں سن سکتا، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، قوالی اور مشاعرے کرنا ہمارے مذہبی فرائض میں شامل ہونے لگے۔ فرقے اور مسلک کے ہمارے جھنڈا بردار صرف اور صرف اپنی اپنے فرقوں کو جنت میں لے جانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور دور حاضر کا ہلاکو خان ایک ایک کر کے مسلم ملکوں کو نیست و نابود کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ افغانستان، لیبیا، عراق کے بعد شامی بچوں کی کٹی پھٹی لاشوں کی گنتی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے گناہوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کی حالت زار ایسی ہے کہ زار و قطار رو کر بھی دل ہلکا نہیں ہوتا۔ آدم علیہ السلام کی نسل کے نوجوانوں، بوڑھے اور بزرگوں کی لاشوں کو کوے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اور ہوا کی بیٹیاں اپنی عظمت چھپانے امت کی چادر کا کونا تلاش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، اور ہم خاموشی سے اپنے باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اگر ہم انہی بے معنی باتوں میں الجھے رہے تو دشمن نے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کی داڑھی چھوٹی ہے اور کس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے ہے۔ جنگ میں دشمن کی گولی شیعہ، سنی، دیوبندی، اہل حدیث، حیاتی مماتی کا فرق نہیں کرتا۔ خدا را سوچئے، اب بھی وقت ہے ایک ہونے کا، اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنی رائے قربان کر دیں اور ایک ہو جائیں، مسلم امہ کی طاقت بن جائیں۔ یہ جتنے بھی فرقے، جتنے بھی الگ الگ پارٹیاں بن رہی ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کو یکجا نہیں کریں گی۔ لہٰذا اپنے ہوش کے ناخن لیں اور کسی ایک بات پر متفقہ ہو جائیں تاکہ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکیں۔